اگلا سوال ہے، عموماً بچپن میں یہ بات سننے کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹری کے لیے ٹیسٹ کے طور پر ایک خطرناک برج رکھا ہوا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ کاٹنے والا ہے۔ اہل جنت اس سے بآسانی گزر جائیں گے، جبکہ کافر اور منافقین کٹ کر دوزخ میں گرتے جائیں گے۔ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ بالکل 100% درست ہے جی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ میرے بھائیو، یہ پل صراط کا ذکر قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ سورہ مریم کے اندر آپ کو 71 نمبر آیت مل جائے گی، پارہ نمبر 16 کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ سے گزرنا پڑے گا۔ كَانَ عَلَى رَبِّهِ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تقدیر میں شدنی بات ہے، یہ ڈیسٹنی تمہارے لیے مقرر ہے کہ تم سب کو آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، چاہے کوئی جن ہے، انسان ہے، وہ پیغمبر ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کو ایک دفعہ گزرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے اہل تقوی کو، اور جو ظالم ہیں ان کو گھٹنوں کے بل اسی دوزخ میں رہنے دیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث ہیں پل صراط کے حوالے سے۔ ایک وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں سروں پہ ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پل رکھے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے اس کے اوپر سے گزروں گا، اور اس کے بعد باقی انبیاء بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پہ سمیت میرے رب سلم رب سلم رب سلم ہوگا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے اللہ سلامتی فرمانا، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرمانا۔ اب نماز کے بعد بھی مسلم شریف میں دعا ہے نا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی۔ اور نبی الاسلام فرماتے ہیں یہ کلام بھی صرف انبیاء کر رہے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کسی کو کلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ آپ ویسے کہتے رہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ لیں گے کہ میں اپنے مرید لے کے جانے میں۔ بخاری مسلم کہتی ہے کہ انبیاء کے علاوہ سب کی زبانیں ہوں گی گونگ، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے رب سلم رب سلم رب سلم۔ پھر نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے نا، تو پل صراط کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، اور وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے، اور اٹھا اٹھا کے مجرمین کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ جیسے کرین کی آپ سمجھیں کہ وہ آگے کرین سے وہ چیزیں اچک کے پھینکی جاتی ہیں نا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح وہ اچک کر جہنمیوں کو اس پل سے گزرتے ہوئے اچک کر پھینک رہے ہوں گے جہنم میں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا، کوئی سورین کے بل گھسٹتا ہوا جا رہا ہوگا۔ آپ سر اس منظر کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو کہتے ہیں لوگ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تو وہ امت کون سی ہے جو گزر رہی ہوگی؟ وہ آپ ہی لوگ ہی ہیں، ہم لوگ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ ہمیں گزار دیں، آمین۔
آپ علیہ السلام فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں گے، بعض گھسٹ گھسٹ کے اپنے اعمال کے مطابق گزر رہے ہوں گے، اور پھر لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس پل سے کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ پل جو ہے وہ تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ تو اس پل سے تو کوئی بندہ مہارت کے ساتھ بھی نہیں گزر سکتا، کوئی چائنی بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ جو تو یہ اس کے اوپر سے گزرنا ایک معجزے والا معاملہ ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سورہ المریم کی آیت نمبر 71، اس کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام ترمذی اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے نا اس کے نیچے ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ یعنی یہ جو میں نے کہا نا قرآن میں پل صراط کا ذکر ہے، امام ترمذی کا بھی یہی فہم ہے۔ انہوں نے اس آیت کی ہیڈنگ بنا کے جامع ترمذی میں حدیث لی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ پل صراط کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پل صراط جہنم پہ رکھا ہوا ایک پل ہے جس پر سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا۔ بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے آسمان سے ایسے بجلی کڑک کے نیچے پتہ ہی نہیں چلتا، ود ان سیکنڈز۔ بعض ہوا کی تیزی سے گزریں گے جو اس سے کم نیک ہوں گے۔ بعض گھوڑ سوار یا اونٹ سوار کسی تیزی سے گزریں گے، بعض بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے، اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے۔ سر اتنا لمبا پل، پتہ نہیں کتنی مسافت ہے، بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی نے فرمایا کہ اس پل کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کتنی ہے۔ اوئے ہائے ہائے ہائے۔ اور بعض ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کے پھر دوزخ میں گر رہے ہوں گے، اور ان کا معاملہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک جو حضور کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے، بخاری مسلم میں ہے، ترمذی میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت الدین آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ انہوں نے انشور کیتا ہے، آپ نے فرمایا تم پورے صراط پہ آ جانا۔ آئے ہائے ہائے، تم مجھے پورے صراط پہ دیکھ لینا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط پہ نہ پاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پہ آ جانا، جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے۔ نبی علیہ السلام کا نامہ اعمال نہیں تول رہا ہوگا، آپ کو تو اللہ نے امن دے دیا نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث شفاعت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو امن ملا ہوا ہے، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر ہی یعنی میزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہے ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ میزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر تم حوض کوثر پہ آ جاؤ، میں وہاں پہ اپنے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں، اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پیئیں گے، پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے، میزان عمل پہ بھی نہ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے، تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا، میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں۔ تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ
ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گئے، سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ صرف قانوناً صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے، عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں۔ یہ نہ سمجھیں کہ پچھلے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جن لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کی ان کے لیے حدیثیں ہیں، اس میں امتی کے الفاظ بھی ہیں، وہ بھی بخاری مسلم میں۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی۔ پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اعلان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی۔ اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیرا ان کا تیری مرضی، ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے، اعلان برات۔ پھر حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا، عیسیٰ نے بھی کر دیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت۔ اوہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کون سی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایسے کرتوت نہ ہو کہ سحقن لمن غیر آبادی نہ ہو جائے کہیں، سحقن لمن بدل آبادی نہ ہو جائے کہیں، یہ بھی تو چانسز ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والا نہیں ہوگا، میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا۔ حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا۔ اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بل ہم شعر کہہ سکتے ہیں، ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر، امت نے کسی ایک وصیت کا بھی پاس نہیں کیا۔ اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے، جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔